اچھا، یہ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ میرے ددیال کا واقعہ ہے۔ اور وہ ہوا یہ تھا کہ میری دادا اور دادی کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ان کو کسی نے کہا کہ یہ ٹوٹکا ہے کہ اگر آپ ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں تو آپ کے اپنے بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دونوں اس وقت تک اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو کسی رشتہ دار نے ان کو، وہ ہاسپٹل میں جاب کیا کرتی تھی، کوئی ایک بچہ چھوڑ کے چلے گئے تھے ہاسپٹل میں، کوئی فیملی۔ تو انہوں نے وہ بچی دادی کو لا کے دے دی۔ وہ بچی جو تھی، وہ کیونکہ پہلی بچی تھی ان کی، تو وہ بہت لاڈ پیار اس کے ہوتے تھے اور بہت ہی زیادہ لاڈ پیار سے رکھا گیا، بہت پیار کیا جاتا تھا اس کو۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس بچی کو اڈاپٹ کرنے کے 3 سال بعد ان کا اپنا ایک بیٹا ہو گیا۔ ان کا جب بیٹا ہوا تو وہ بہت خوش تھے سب، اور وہ اپنی بیٹی کو، جو اڈاپٹڈ بیٹی تھی، اس کو بہت وہ کرتے تھے کہ او مائی گاڈ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، دس دیٹ، بہت مطلب سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 سال بعد ان کی ایک اور بیٹی ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک اور بیٹا ہوا۔ اب یہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہو گئی تھیں۔ اب the thing is کہ جب ان کی اپنی سگی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد نا، جو اڈاپٹڈ بچی تھی اس کی کچھ ویلیو، اس کو فیل ہوا کہ میری ویلیو کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب مجھے اتنا پیار نہیں کرتے، اور اس کے اندر نا ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور وہ ریزنٹمنٹ جو تھی وہ نہ اپنے بھائیوں کے اگینسٹ تھی، بڑے یا چھوٹے۔ وہ کیونکہ بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کی وہ ختم ہوئی تھی، تو وہ میری پھپھی کے اوپر سارا اس کی ریزنٹمنٹ جو تھی، اس کا فوکس سارا میری پھپھی کے اوپر۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بڑے ہونا شروع ہوئے، اور اب یہ جو میری بڑی والی پھوپھی تھیں جو اڈاپٹڈ تھیں، یہ بالکل الگ تھلگ رہتی تھیں، اور ان کی مطلب سبلنگ رائیولری بہت چلتی تھی اپنی بہن سے، چھوٹی بہن سے۔ تو خیر جب یہ بڑے ہو گئے، کالج والج یونیورسٹی کے لیول کے ہو گئے، تو انہوں نے جادو ٹونا سیکھنا شروع کر دیا اپنے کسی گروپ میں۔ ان کا ایسا وہ تھا، کوئی ان کی ایسی سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں انہوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی۔ اور دادی دادا کو اس وجہ سے پتہ نہیں چلا، کیونکہ ایک تو ان کے 4 بچے ہو گئے تھے، اور دوسرا، ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری فیئر، بات تھی یہی کہ ان کو نا، اب جو اپنی اڈاپٹڈ بیٹی تھی، وہ اس کی طرف سے توجہ بالکل ہٹ گئی تھی، اور اپنے تینوں بچوں کے اوپر زیادہ ان کا وہ تھا، فوکس تھا۔ تو انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ ان کی سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ ان کی شادی کی گئی تو عجیب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جو کچھ بھی وہ سیکھ رہی تھیں یا جو کچھ بھی وہ کر رہی تھیں، وہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے شوہر کو بالکل چپ کرا دیا تھا۔ وہ بالکل چپ کر کے رہتے تھے، اور وہ پھپھی جو تھیں وہ راتوں کو غائب، اور مطلب دن میں بھی وہ ٹیچر بن گئی تھیں بڑے ہو کے۔ خیر اب دن میں تو وہ اسکول کے قصوں میں لگی رہتی تھی، جاب تھی ان کی سرکاری، لیکن اس کے بعد بھی مطلب سب نوٹس کرتے تھے کہ وہ پورا پورا دن گھر نہیں آنا، اور پھر کبھی کبھی رات میں بھی گھر سے نکل جانا۔ اور دادی دادا ان کے میاں سے پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنی بیوی پہ؟ تمہیں نہیں پتا ہوتا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تو وہ حد یہ تھی کہ ان کو وہ ایسے خاموش ہوئے تھے کہ وہ اس بات کا بھی جواب نہیں دے پاتے تھے کہ ان کا مطلب کیا وہ ہے اپنی بیوی کے بارے میں۔ خیر اینی ویز، 1 سال بعد، ایک ہی سال یہ ہوا تھا کہ ان کی شادی چل پائی، اور اس کے بعد وہ انہیں ڈیورس دے کے اور وہ الگ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت تک تایا کی بھی شادی ہو چکی تھی، اور پھر جو چھوٹی والی پھوپھی تھی ان کی بھی شادی ہو گئی، دادا دادی کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو وہ جو پھوپھی تھیں، چھوٹی والی پھوپھی کو خیر اپنی بڑی بہن سے بہت زیادہ پیار تھا، تو وہ ان سے بہت، پتہ نہیں کس خوشی میں، مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ انہیں کیا وہ تھی ان سے، جبکہ وہ جو بڑی والی پھوپھی تھی ہماری، وہ بہت ڈیگریڈنگ اور مین قسم کی حرکتیں کرتی تھیں ان کے ساتھ۔ خیر وہ خود تو سرکاری وہ تھیں، ٹیچر تھیں، لیکن جو میری چھوٹی والی پھوپھی تھی وہ بہت اچھی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ چھوٹی والی پھوپھی نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا کہ تم میرے گھر میں بھی رہنا، اور
گھر بھی سنبھالنا اور میرے بچوں کو بھی سنبھالنا، مطلب اس طرح کی ارینجمنٹ ہو گئی ان کے بیچ میں. تو وہ جو بڑی والی پھوپھی تھی وہ بالکل شی یوز ٹو لائک، اگر آپ چھوٹی پھوپھی کے گھر جائیں اور بڑی پھوپھی بیٹھی ہوں تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ان کا گھر نہیں بلکہ بڑی پھوپھی کا گھر ہے، بیکاز شی یوز ٹو لٹرلی لارڈ ایوری ون اراؤنڈ، کہ مطلب سب کو آرڈرس دے رہی ہیں کس نے کیا کرنا ہے اور کون کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا اور یہ اور وہ فلاں ٹھمکا. لیکن ان کی جو حسد تھی اپنی بہن سے وہ بہت شدید تھی، اور وہ اس حد تک تھی کہ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا. ہوا یہ کہ میری چھوٹی پھوپھی، یہ بڑی پھوپھی جو تھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک بچی گود لے لی تھی. لیکن جو چھوٹی پھوپھی تھی ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے تھے ان کے اور ایک ان کی بیٹی تھی. تو ہوا یہ کہ وہ جو پھوپھی تھیں وہ خود بھی ڈاکٹر تھیں اور بہت مشہور ڈاکٹر تھیں، لیکن آہستہ 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 ان کی جو طبیعت تھی وہ خراب ہونا شروع ہو گئی. جب سے یہ بڑی والی پھوپھی ان کے گھر آ کے رہنا شروع ہوئی، ان کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی اور آہستہ 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 وہ بالکل بستر سے لگ گئی. اس کے بعد ان کا جو بڑا بیٹا تھا وہ اپنی ایجوکیشن کے لیے کراچی گیا ہوا تھا. وہاں پہ وہ پڑھ رہا تھا اور ان کا فلیٹ ہوا کرتا تھا کراچی کینٹ میں، اسٹیشن کے بالکل قریب ہی تھا. ان کی بہت خوبصورت سی بلڈنگ تھی، اس میں ان کا فلیٹ تھا. تو وہ بچہ وہاں رہا کرتا تھا. وہاں پہ انہوں نے بس 2 نوکر چھوڑے ہوئے تھے اس کی دیکھ بھال کے لیے. خیر ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ پتہ نہیں اس چھوٹی پھوپھی کی اور بڑی پھوپھی کی کسی بات پہ بحث ہوئی یا کچھ ہوا، تو چھوٹی پھوپھی نے نا غصے میں آ کے، کیونکہ وہ اتنی بیمار بھی تھیں اور اینٹی بایوٹکس اور چیزیں کھا کھا کے ان کا بالکل چڑچڑی اور عجیب سی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کوئی بہت ہی چبھنے والی بات بڑی پھوپھی کو ایسے بول دی کہ مطلب تمہاری اپنی کوئی لائف نہیں ہے تو تم سارا وقت ہماری لائف میں انٹرفیئر کرتی رہتی ہو. اس طرح کی کوئی بہت ہی چبھنے والی بات کہہ دی انہوں نے. جہاں آپ یقین کریں اس قصے کے ہونے کے 1 ہفتے بعد ان کے بیٹے کو کراچی میں ان کے نوکر جو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، وہ یہ کہ وہ بچہ سو رہا تھا، نوکر نے جا کے اس کو اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، تم نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اٹھ رہا ہوں. لیکن اس کے بعد وہ پھر سو گیا. تو پھر نوکر نے اس کو دوبارہ نہیں اٹھایا کیونکہ اس کو اخبار کو پڑھ کے اندازہ ہوا کہ آج تو ہڑتال ہے پورے شہر میں. تو اس نے اس کو سونے دیا. لیکن جب 12-1 بج گئے تو وہ نوکر جو تھا وہ دوبارہ جا کے اس نے اٹھانے کی کوشش کی، تو وہ بالکل اس کا سانس وانس کچھ نہیں آ رہا تھا، بالکل بے سدھ پڑا ہوا تھا، وہ بالکل جیسے جان ہی نہ ہو اس میں. اب وہ نوکر لے کے وہ دونوں نوکروں نے پھر اس وقت تو اس طرح کا کوئی ڈیزگنیٹڈ نمبر نہیں ہوتا تھا ایمبولینس یا ایمرجنسی کا. انہوں نے فون کیے ادھر ادھر لوگوں کو اور نیچے بھاگ کے جا کے کسی کو پکڑ کے لے کے آئے، پھر ایمبولینس بلائی، پھر ایمبولینس میں ڈال کے جنا ہاسپٹل لے کے بھاگے. تو جنا ہاسپٹل میں اس وقت وہ ایمبولینس سے اتار کے لے کے گئے ایمرجنسی میں، تو کوئی ڈاکٹر تو اویلیبل نہیں تھا اس وقت، بالکل بھی پتہ نہیں ہڑتال تھی کیا تھا. لیکن وہ کوئی میرے خیال میں کوئی وارڈ بوائے یا کوئی اس طرح کا کوئی انسان تھا جو وارڈ میں اس وقت پھر رہا تھا. تو اس نے اس بچے کو دیکھا اور کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ختم ہو گیا، یہ تو ختم. تو وہ خیر روتے پٹتے اس کو اٹھا کے لے آئے واپس. پیرنٹس کو فون کیا گیا، ہم سب پہنچ گئے، کراچی پہنچے سب جا کے. یہ 2 دن کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا کہ پھر ہم سارے کے سارے کراچی پہنچے اور پھر اس کے فیونرل کا سارا بندوبست ہو رہا تھا. اچھا جب تک اس کے فیونرل کا بندوبست ہو رہا تھا تو مسلسل اب جو میری پھوپھی تھی جو چھوٹی والی جن کا وہ بیٹا تھا، وہ تو مطلب سن کے ان کی حالت ہی بالکل خراب ہو گئی. وہ تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ ان سے کوئی بات بھی کی جائے. ان کا بلڈ پریشر ہائی، ان کی بالکل بہت بری ان کی طبیعت ہو گئی تھی، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی. جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ بڑی والی پھوپھی ہر کسی کو آرڈرس دے رہی ہیں کہ کہاں سے کیا آئے گا، پھول کہاں سے لانے ہیں، تو قبر کس نے بنوانی ہے، تو یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. اچھا اب جب باڈی گھر پہ پڑی ہوئی تھی تو کم سے کم 3 ہمارے رشتے دار ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ باڈی ہل رہی ہے.
تو انہوں نے پتہ نہیں اس پہ بڑوں نے کیا ان کو بولا یا کیا کیا، لیکن اس بات کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ باڈی ہل رہی ہے یا یہ سانس لے رہا ہے یا سم تھنگ. پھر وہ لے جا کے اس کو دفنا کے آ گئے. اور اس کے بعد ہم جو سارے کزنس تھے، ہم میں سے 2 کزنس ایسے تھے جو مطلب لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ باڈی ہل رہی تھی، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ فلاں ٹائم کا. میرا خدایا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ بات صرف ہم کزنس کو، آج تک بھی صرف ہم کزنس کو ہی پتا ہے. ہماری ہمت نہیں ہوئی کبھی کہ ہم مطلب بڑوں کو کبھی بھی یہ بات بتاتے ہیں، اور اب تو شکر ہے کہ سارے بڑے فوت ہو چکے. لیکن انہوں نے نا رات میں جا کے قبر کھود دی اس کی، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب بہت شدید ان کو اس بات پہ وہ تھا کہ وہ زندہ تھا، ان لوگوں نے دفنا دیا. انہوں نے قبر کھود دی، اور انہوں نے جب باکس کھولا تو وہ باڈی جو تھی وہ اس کی نیز بینڈ ہوئی ہوئی تھی، اور وہ ان میں سے 2 تو ہمارے کزنس تھے اور 3 ان کے فرینڈس تھے. اس میں سے ہمارا ایک کزن جو تھا وہ تو ادھر ہی بے ہوش ہو گیا. بڑی مشکلوں سے انہوں نے، ان کے پاس انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں، کیونکہ بالکل سب کے رنگ بالکل سانس ہی اکڑنے والی ہو گئی تھی سب کی. تو وہ جو بیچارے 3 دوست تھے ان کے، جو اللہ کا شکر ہے وہ بیچارے مسلم تھے، تو وہ اپنی دعائیں وغیرہ سب پڑھتے ہوئے انہوں نے نہ باکس بند کیا، نہ کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے جہاں پہ جو کچھ تھا سب چھوڑا، مٹی اوپر ڈالی اور بھاگ گئے سارے. خیر یہ ہوا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس میں پھپھی کا کتنا آتا ہے کہ کتنا نہیں ہے. اس کے بعد ان کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ پتہ نہیں، ہاں ان کے گھر میں وہ پھپھی کی جو طبیعت رہنے لگی تھی اور ان کی جو حالت ہو گئی تھی، وہ بیڈ ریڈن ہو گئی تھی. تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے گھر کے اندر لفٹ لگوا لیں. اس زمانے میں مطلب یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، لیکن وہ اس زمانے میں کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے گھر کے اندر لفٹ لگوا لیں. اور وہ میری پھپھی کو نا اسٹار گیزنگ کا بہت شوق تھا، تو وہ چھت سے لے کے گراؤنڈ فلور تک ان کا وہ تھا، اور پھر بیسمنٹ میں بھی تھا. بٹ آئی ڈونٹ ریمبر کہ بیسمنٹ میں کیا، بیسمنٹ میں نہیں لگوا رہے تھے، لیکن گراؤنڈ فلور تک تو تھا، گراؤنڈ فلور سے اوپر چھت تک کا. اور تاکہ وہ ان کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر لے جایا جا سکے. پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ابھی لفٹ کا پورا وہ آیا بھی نہیں تھا. مجھے نہیں یاد کہ اس کی پوری مشینری آئی تھی. میرے خیال میں اس کا صرف جو کیبن ہوتا ہے وہ آیا تھا، یا پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اس کو سیٹنگ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے. ان کا جو بیٹا تھا وہ جو مکینکس تھے، جو وہ لگا رہے تھے ٹیکنیشین سارے، ان کے ساتھ جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا، اور وہ لفٹ کا کیبن اوپر گر گیا اور سب بچ گئے، لیکن وہ بچہ مر گیا. اچھا، اس کے بعد اب صرف ان کی بیٹی رہ گئی تھی، اور وہ کیونکہ 2 بھائیوں کی ایک بہن تھی، تو اور 2 بھائی جو تھے اس کے فارغ ہو چکے تھے. تو پھپھی جو تھی وہ بہت ہی اپنی بیٹی کے اوپر بہت زیادہ وہ کرتی تھی، بہت اس کو پروٹیکٹیو تھی اس کے بارے میں. اچھا مجھے یاد ہے کہ بڑی پھپھو سے اگر آپ اکیلے ملیں، مطلب جیسے میرے فادر جو تھے وہ سب سے چھوٹے بھائی تھے، تو
ان کی بنتی صرف اپنے چھوٹے بھائی سے ہی تھی, میرے ابا سے ہی ان کی بنتی تھی, اور میرے خیال میں اسی وجہ سے ہم بچ گئے. تو وہ کبھی کبھی نا ان کے منہ سے نکل جایا کرتی تھی اس طرح کی وینجفل قسم کی چیز, مطلب وہ عجیب, کبھی کبھی نا ایسی لگتا تھا جب بات کری ہوتی تھی کہ ان کی نا گیز جو ہے وہ بہت دور, جیسے آپ کسی کو دیکھتے نا وہ بہت دور دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ سوچ کے کچھ بول رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک دفعہ پتہ نہیں کیا بات ایسی ہو رہی تھی, تو انہوں نے پتہ نہیں کس چکر میں ایسے کہہ دیا کہ چھوڑوں گی تو میں کسی کو بھی نہیں. تو ہم سب نا, کیونکہ ہم سارے بچے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑی اچھی سٹوری ٹیلر تھی, تو ہم ان کے نا ارد گرد بیٹھ کے وہ رات میں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھی. تو ہم سب چپ ہو کے ان کو دیکھ رہے تھے, کیونکہ ہم سب حیران رہ گئے تھے کہ یہ اچانک مطلب فیملی کی پتہ نہیں کیا سٹوری وہ سنا رہی تھی, کس کے بارے میں قصہ سنا رہی تھی, تو ان کے منہ سے نکل گیا اس طرح سے کہ چھوڑوں گی تو میں کسی کو بھی نہیں. اچھا, ان کی بیٹی جو چھوٹی پھوپھی کی بیٹی تھی, ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ مطلب کافی بڑی ہو گئی تھی, وہ بھی میڈیکل کر رہی تھیں سب, مطلب سب سے بڑی ہماری کزن تھی, اور بہت ہی لونگ, بہت سویٹ قسم کی بچی تھی وہ. تو پھوپھی کی ڈیتھ ہو گئی, چھوٹی پھوپھی کی, وہ بیڈ ریڈن ہونے کے بعد, اور پھر دوسرا بیٹا بھی ان کا مر گیا, تو وہ تو ان سے برداشت نہیں ہوا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ بچی رہ گئی تھی پیچھے. تو بڑی پھوپھی جو تھی وہ اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتی تھی, مطلب اس کے ابا ایک سرکاری افسر تھے اور کافی اچھی پوزیشن پہ تھے, تو وہ تو آفس میں ہوا کرتے تھے یا ٹورس ہوتے تھے ان کے. تو بڑی پھوپھی جو تھی وہ اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتی تھی, بہت ہی, مطلب جس بچی کو بالکل ہتھیلی میں پھولوں کی طرح اس کی ماں باپ نے پالا تھا, وہ اس سے کام بھی کرا رہی ہیں, پوچے لگوا رہی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا بہت اس کے ساتھ برا وہ کرتی تھی سلوک. اینی ویز ایک دن یہ ہوا کہ پتہ نہیں کسی کی شادی تھی یا کیا تھا, تو وہ اس کے لیے ہم سب تیار ہو رہے تھے. تو آپ کو پتا ہے نا پہلے زمانے میں وہ پیڈسٹل فین ہوا کرتے تھے, وہ عجیب کھڑ 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 چلتے تھے, اور وہ ارتھ نہیں ہوئے ہوئے ہوتے تھے, تو ان میں سے کرنٹ بھی نکلتا تھا, لوگوں کو چپکا بھی لیا کرتے تھے وہ. اینی ویز بہت شدید گرمی تھی اور وہ شادیوں کے دن تھے, تو ہم خیر سب تیار ہو رہے تھے کزنس. اور وہ جو تھی ہماری کزن, وہ نہا دھو کے نکلی, اس کے بال بہت پیارے ہوتے تھے, بڑے خوبصورت لمبے گھنے بال ہوتے تھے اس کے. وہ اپنا سر دھو کے نکلی اور وہ پنکھے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بال سکھا رہی تھی. اور پتہ نہیں کیا ہوا, کس مجھے کچھ آج تک سمجھ نہیں آیا, جبکہ میں اس وقت مطلب 7-8 سال کی تھی, اور میرے سامنے سب کچھ ہوا. وہ پنکھے سے چپک گئی اینڈ اس کو الیکٹرک شاک لگا, اینڈ آف کورس شی ڈائیڈ. اب آف کورس شی ڈائیڈ کا تو وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ جب اس کا کفن دفن جب کر رہے تھے, تو جب غسل وغیرہ دے دیا باڈی کو اور سارا ریڈی کر دیا, سب وہ ہو گیا کہ اب مطلب بس باکس میں ٹرانسفر کرنا ہے, تو وہ باڈی جو تھی وہ ناپاک ہونا شروع ہو گئی. اب ناپاک سے کیا مجھے مراد آپ کی؟ جو باڈی فلوئڈز ہوتے ہیں نا, فیمیل باڈی فلوئڈز جو ہوتے ہیں, اوکے, اچھا, صحیح ہے. تو وہ باڈی جو تھی وہ ناپاک ہو گئی. اب ایک دفعہ نہلا چکے تھے, پھر دوبارہ صاف کر کے سب دوبارہ پھر وہی ریچول ہوا, اور جب دوبارہ اس کو ڈریس اپ کیا تو وہ دوبارہ جب رکھنے والے تھے باکس میں, تو وہ پھر دوبارہ اسی طرح ناپاک ہو گئی. اچھا خیر, اب اسی حالت میں اس کو دفنا دیا گیا,
اور مطلب انہوں نے پوری جو فیملی تھی نا اس کو وائپ آؤٹ کر دیا، صرف پھپھا ہی بچے تھے ہمارے. اچھا یہ جو میری بڑی والی پھپھی تھی، ان کی نا جو ان کے بعد جو بھائی پیدا ہوئے تھے، میرے تایا جو تھے، ان سے بھی کچھ زیادہ نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ میرے تایا جو تھے وہ بہت منہ پھٹ تھے. تو وہ نا لحاظ نہیں کرتے تھے، جو بات ان کو غلط لگ رہی ہوتی تھی نا وہ اس میں وہ منہ پہ بول دیا کرتے تھے کہ مطلب ہی واز somebody who would call a spade a spade. مطلب اگر آپ کوئی اسٹوپڈ حرکت کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ تم نا انتہائی اسٹوپڈ انسان ہو اور تمہیں سوسائٹی میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، یہ جو حرکت تم کر رہے ہو. تو وہ نا اس وجہ سے ان پھوپھی کو اکثر کھری کھری سنا دیا کرتے تھے. آپ یقین کریں میں نا آج میرے تایا کے 2 بچے تھے اور کچھ سال پہلے ہی ان کا جو بیٹا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور ابھی میرے خیال میں 3 سال پہلے ان کے بیٹے کا وہ چھت پہ کھڑا ہو کے پتہ نہیں کیا پانی کے ٹینکس سے پانی بھروا رہا تھا ٹینک میں یا کیا کروا رہا تھا. ہی فیل اینڈ وہ پوری تایا کی بھی فیملی، تایا تائی، ان کے دونوں بچے، پھپھی پھپھا، ان کے تینوں بچے، ساری فیملی وائپ آؤٹ کرتی. میرے جو والد تھے وہ میری پھپھی کو کچھ پسند تھے تو ہم بچے ہوئے، لیکن ہم اس سینس میں بچے ہوئے کہ ہم مطلب ملتے جلتے نہیں ہیں کسی سے بھی. اور فرینکلی اسپیکنگ جو کچھ ہم نے اپنی فیملی میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم جو یہ والی جو ہماری والی جنریشن ہے وہ نہ اپنے بڑوں سے ملنا پسند کرتی ہے اور نہ ایک دوسرے سے ملنا پسند کرتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب دور دور رہیں تاکہ اب جیسے میں ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، لیکن میں نے اس کو نہ اپنی فیملی میں نہ کسی سے ملوایا ہے، نہ کچھ بھی نہیں. میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد پہ مطلب مجھے دل میں وسوسہ بھی آئے کہ اس پہ کچھ ہوا ہے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جب وہ جو بڑی والی پھپھی ہیں ان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی جو لے پالک بیٹی تھی وہ کراچی میں رہا کرتی تھی، اور وہ پھر آئیں اور انہوں نے سارا کفن دفن کیا پھپھی کا. وہ بہت ہی تکلیف دہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، بہت ہی شدید، عجیب و غریب. ان کا بلڈ پریشر وہ شوٹ اپ کر گیا تھا، برین ہیمریج ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کافی مطلب اٹ واز ویری گروسم ڈیتھ ان کی جو ہوئی ہے. خیر ان کے جب وہ ان کی بیٹی آئیں اپنی امی کو دفنانے کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ اس کے بعد وہ جب واپس گئی ہیں تو رستے میں ان کے 2 ایکسیڈنٹس ہوئے. اور جب وہ اپنے گھر پہنچی ہیں تو وہ اس کے سارے قصے کے 1 مہینے بعد انہوں نے فون کر کے میرے بھائی سے ہی وہ کلوز تھی، ہم میں سے کسی سے زیادہ. میں نے کہا نا آپ کو کہ ہم دور دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے. تو انہوں نے میرے بھائی کو بتایا کہ ہمیں ایک ہندو پنڈت کو کراچی میں ڈھونڈ کے ہمیں اسے بلانا پڑا اپنے گھر، بیکاز پھپھو جو تھیں وہ جا ہی نہیں رہی تھی ان کے گھر سے. وہ کہنے لگی کہ وہ جو 2 ایکسیڈنٹس ہمارے کوئٹہ سے کراچی آتے ہوئے ہوئے، وہ اس میں ہمیں مسلسل فیل ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ جس طرح سے فیملی کے بیچ میں بیٹھ کے آرڈر چاڑ رہی ہوتی تھی نا کہ تم یہ کرو اور تم وہ کرو اور تم اس طرح سے کرو اور تم ایسے کیوں کھڑے ہوئے ہو.
ایسا لگ رہا تھا ان کا پریزنس تھا بیچ میں. اور اچھا دوسری جو عجیب بات تھی وہ یہ کہ ان کے پاس نا ایک اسپیسیفک سی خوشبو بھی آتی تھی. اس کو خوشبو تو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اسے خوشبو لگا کے ماسک کرتی تھی، لیکن ان کے پاس سے ہمیشہ ایک عجیب سی اسمیل ہوتی تھی. جیسے آپ بہت دن تک نہائیں، اگر آپ بہت دن تک سر نہ دھوئیں نا اپنا، تو وہ عجیب سے ایک آئل کی سی اسمیل ہو جاتی ہے آپ کے سر میں، آپ کے بال چکنے عجیب، ویسی سی ایک عجیب سی اسمیل ہوتی تھی ان کے پاس سے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ ان کی پریزنس تھی، وہ اسمیل تھی گاڑی میں. اور ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ مطلب پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا. مطلب انہوں نے 2 دفعہ ڈرائیور کو تقریباً بے ہوش کر دیا تھا سڑک پہ، جس کی وجہ سے ان کے 2 ایکسیڈنٹس ہوئے. اور اس کے بعد وہ ان کے گھر میں، جب وہ لوگ گھر پہنچے ہیں کراچی میں اپنے، تو وہ اسمیل ان کے ساتھ ان کے گھر میں گئی ہے. اور پھر پھپھی جو تھیں وہ ان کو جگہ جگہ اپنے گھر میں دکھنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے بڑی دعائیں کروائیں. بہت ہی مطلب چرچ میں سے پریسٹ کو بلا کے اور سب کروا کے گھر کو بلیس کروایا، سب کروایا، کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا. پھر ان کو کسی نے کہا کہ ان کی جس جن چیزوں سے ان کی انسیت تھی، آپ کو انہی کو اپروچ کرنا پڑے گا. اور پھر ان کو کسی نے وہاں کراچی میں ہی، مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ کہلاتی ہے وہ، ایک ہاسپٹل ہے اس کی بیک سائڈ پہ پوری ایک کالونی ہے، وہاں سے وہ کسی کو لے کے آئے تھے. اور پھر انہوں نے ان کے گھر بیٹھ کے پوری وہ پوجا وغیرہ کی اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ دین پھر وہ ان سے فائنلی پھپھی سے جان چھوٹی تھی. تو یہ انجام ہوا ہماری فیملی کا کہ پھپھی نے جو کالا جادو وغیرہ جو کچھ بھی سیکھا ہوا تھا، انہوں نے جس فیملی نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا، انہوں نے اس فیملی کی پوری تقریباً 2 نسلیں ہی فارغ کر دی.